اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم کو نشانیاں اور معجزے بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ پہلے کے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے۔ مثلا ہم نے قوم سمود کو کھلے بندوں اعلانیہ طور پر اونٹنی لا کر دی، مگر ان لوگوں نے اس پر ظلم و ستم کیا، اور ہم اپنی نشانیاں اور معجزے اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈرنے لگیں۔ معجزات کا مقصد یہاں نشانیوں سے مراد ایسے محسوس اور واضح معجزات ہیں جو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیے جائیں۔ انہی معجزات کا مطالبہ کفار قریش بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے۔ خدا فرما رہا ہے کہ جب کوئی قوم ایسے واضح معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتی ہے تو پھر ان پر ہمارے عذاب کا اترنا لازمی اور واجب ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ پچھلی جس قوم نے بھی یہ جرم کیا کہ صریح معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، پھر وہ ضرور تباہ ہو کر رہیں۔ لہذا اب یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی صریح معجزہ نہیں بھیج رہا ہے، صرف تم کو سمجھا رہا ہے اور تمہیں سمجھنے اور سنبھلنے کی مہلت پر مہلت دیے چلا جا رہا ہے، مگر تم ایسے احمق ہو کہ معجزے مانگ مانگ کر قوم سمود والی سزا کے مستحق بننا چاہتے ہو۔ پھر خدا وند عالم کا یہ فرمانا کہ ہم معجزے اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ہم سے ڈریں۔ مطلب یہ ہے کہ معجزے دکھلانے کا مقصد تماشے یا کرتب دکھانا نہیں ہوتا۔ ان معجزات کے دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معجزوں کا مطالبہ کرنے والے خوب اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ رسول خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اس کی پشت پر قادر مطلق خدا کی بے پناہ طاقت ہے، اس لیے اس کو نہ ماننے اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا انجام ابدی تباہی اور بربادی ہے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے کہ پیغام یہ ہے اس آیت کا اور حاصل کلام یہ ہے کہ ان کافروں اور احمق دشمنوں کو پہلے بھی معجزے دکھائے گئے تھے، تب ان لوگوں نے کب مانا تھا کہ آج مان لیں گے۔ اب ہمارے قانون کے مطابق لازمی طور پر آ کر رہے گا عذاب ہمارا، جیسے قوم سعود پر آیا تھا۔ اس لیے تم سوچ لو کہ اگر تمہاری فرمائش پر معجزے آ گئے تو پھر ان کا انکار پر عذاب بھی ضرور آئے گا۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، اس لیے خدا نے یہ نہیں چاہا کہ معجزے دکھا کر ان کے انکار پر ان کو اپنے عذاب کا نشانہ بنائے۔ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ہدایت نشانیاں یا معجزات دیکھنے پر موقوف نہیں، غیر معمولی نشانات یا معجزات بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت قاہرہ کو دیکھ کر لوگ خدا سے ڈریں اور اس کی عظمت سے متاثر ہو کر اس کی طرف جھکیں۔ اب جب کہ یہ مقصد حاصل بھی نہ ہو سکے اور فی الحال کسی قوم کو فوراً تباہ کرنا بھی مصلحت کے خلاف ہو، تو پھر صرف فرمائش پوری کرنے کے لیے معجزے دکھانے سے کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ انسان اگر خدا کی آیتوں کو نہیں مانتا تو بھی وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شک کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے، شک دل کے نور کو بجھا دیتا ہے، شک کا ثمرہ سرگردانی ہے، سرگردانی کا سبب شک ہوتا ہے۔ ہمیشہ شک میں مبتلا رہنے سے شرک کا وجود عمل میں آتا ہے، جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ مزید مولا نہج البلاغہ کے خطبہ 114 میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہارا طرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو شک و شبہ ہونے لگے اور ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ جیسے کہ جس چیز کی تمہارے لیے ضمانت دی گئی ہے یعنی رزق کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے، اور جو واقعی تمہارا فریضہ یعنی واجبات کا بجا لانا وہ تم سے ساقط ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔